مولانا سفیان صاحب اشاعتی حفظ اللہ ہے اور آپ کا تعلق سنکی پرری سے ہے. آپ انتہائی سنجیدہ، مخلص، ملنسار، بااخلاق، تمام کو لے کر چلنے والے اور اپنے والدین کی تربیت یافتہ، اپنے اساتذہ کی تربیت یافتہ اور بہت ساری خصوصیات کے حامل ہے. اللہ نے آپ کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے. اللہ مزید علم میں پختگی عطا فرمائے، صحت میں، عمر میں، علم میں، عمل میں، مال میں، اولاد میں، تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہم سبوں کو بھی اللہ خوب خوب نوازے. ہم اخیر میں حضرت سے انتہائی ادیبانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان نونہالوں کو، ان طالبات کو، ہم اساتذہ کرام کو اپنی مفید اور قیمتی آراء و افکار سے، روداد سے، تعلیمی سفر سے متعارف کرائیں. ہم آپ کی انتہائی بےحد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دے کر کے ہمیں یہ سنہرا موقع عنایت فرمایا. اللہم تقبل اللہ هذه الساعات الجمیلہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى آخر الركوع. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم اور نہایت ہی قابل تعظیم علماء کرام اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ میرے مخاطبین دونوں طرف ہے تو اس لیے مجھے دونوں طرف توجہ دینی ہوگی، اور ایک تیسری طرف بھی جس کا انتظام کیا گیا ہے. قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی نہایت ہی عظیم اور بہت ہی اہم نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام بعض حضرات کے نزدیک وہ انبیاء میں سے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. سب سے اہم نصیحت جو انہوں نے سب سے پہلے کی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، کیونکہ شرک یہ ظلم عظیم ہے. شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں اور عبادات میں کسی غیر کو شریک کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا مان لینا، یہ ذات میں شرک ہے. کسی اور کو اگر کوئی خدا مانتا ہے تو وہ شرک کرنے والا ہوگا، شرک فی ذات ہے. اور شرک فی العبادات، شرک فی الصفات، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، رازق ہیں، سمیع ہیں، بصیر ہیں. اس طرح کے جو صفات ہیں اس میں کسی کو آپ شریک کریں تو شرک فی الصفات ہے، وہ بھی مشرک ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر کسی کو سجدہ کیا گیا، اس درجے کی کسی کی تعظیم کی گئی تو وہ بھی شرک کرنے والا ہوگا. عزیز طالبات، دنیا میں واحد اسلام ہی وہ مذہب ہے جس پر رہ کر دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے.
صرف دنیا کی کامیابی کو ہی لے لیں آپ، تو آپ کو اس مذہب کے علاوہ کہیں اور کسی مذہب میں بھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ مکمل نظام ہی نہیں ملے گا آپ کو کہ جس پر چل کر آپ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ عظیم نعمت ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر چاہے کہ وہ کسی اور مذہب پر چل کر مکمل وہ اسی مذہب پر رہ کر چاہے کہ دنیا کی زندگی انسانوں کی طرح گزار سکے تو وہ نہیں گزار سکتا ہے، کیونکہ کسی اور مذہب کے پاس یہ نظام نہیں ہے۔ ہندوستان میں دیگر مذاہب والے ہیں، آپ غور کر لیں کہ ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ پیدائش سے لے کر ان کی موت تک کی زندگی پر آپ غور کریں تو آپ کو بالکل یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کا جو نظام ہے وہ عقل سے بھی گرا ہوا ہے، یعنی انسان کوئی عقل رکھے، اگر وہ اسلام کو نہ بھی مانے، صحیح عقل بھی رکھتا ہو اور اس بات پر غور کرے کہ کیا یہ زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ جانوروں جیسا طریقہ لگتا ہے۔ پیدائش کو دیکھ لیجئے، پیدائش کے بعد ان کے وفات کو دیکھ لیجئے آپ، ان کے شادی بیاہ کو دیکھ لیجئے، ان کے تہواروں کو دیکھ لیجئے آپ، یعنی خوشی کو دیکھ لیجئے آپ یا غم کو دیکھ لیجئے، ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ انسانی طریقہ نہیں ہے۔ ان کے ایک تہوار مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں میں، ان کے ایک تہوار کو لے لیجئے، ہولی۔ اسی تہوار میں دیکھ لیجئے کہ وہ اتنی غلاظت والا کام کرتے ہیں کہ وہ کیچڑ کو دوسروں پر اچھالتے ہیں، جو عام دنوں پر اگر کوئی اچھال دے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے، جھگڑ لیں گے، لڑائی ہو جائے گی، لیکن ایک تہوار کے طور پر اس کو وہ مناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب دیا ہے، ہمیں جو دین دیا ہے، یہی دین دنیا میں کامیابی کے لیے، یہی دین ہمارے لیے یہی دین ہے بس۔ دیگر مذاہب بھی جو عیسائی ہے یا وہ یہودیت ہے، وہ دیگر مذاہب کے اندر بھی بہت ساری چیز کمی اور بیشی کر دی گئی ہے، بڑھا دی گئی ہے یا گھٹا دی گئی ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا گیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کو انہوں نے کم کر دیا ہے، یا اللہ کے اختیارات کو دوسروں کو تقسیم کر دیا ہے۔ اس وجہ سے دیگر مذاہب پر بھی آپ اگر غور کریں گے تو وہاں بھی آپ کو مکمل دین نہیں ملے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ مکمل دین جو ہم زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی نظام تلاش کریں، اگر ہم کوئی قانون کی کتاب تلاش کریں تو وہ صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ قرآن کی صورت میں ہمیں اللہ کی جانب سے وہ نعمت ملی ہے، کسی اور مذہب کے پاس وہ چیز تو ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کے پاس ہے تو بس وہ تخیلات کا ایک مجموعہ ہے، بس من گھڑت کچھ باتیں ہیں جس کو وہ لوگ اپنی مذہبی کتاب سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو حدیث کی کتاب ملی ہے، جو احادیث ملی ہے، وہ سندوں کے ساتھ ملی ہے، اور سند کا جو معاملہ ہے، یعنی جو لوگ ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں، محدثین جو نقل کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف مذہب اسلام کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو جو نقل کر رہے ہیں اور اپنے بڑوں تک پہنچاتے ہیں، تو وہ بڑوں تک لے جانے والا، ان سے لینے والا، پھر ان سے لینے والا، ان سے نقل کرنے والا کون ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ بس وہ کسی کتاب کا حوالہ دے دیں گے کہ فلانی کتاب میں ہے، جو کہ وہ خود من گھڑت ہے، اس کے آگے ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب کے اندر لکھنے والا کون، اس سے نقل کرنے والا کون۔ اگر کوئی نام بتا بھی دے تو پھر اس کی زندگی کو وہ نہیں بتا پائیں گے، جیسے کہ ہمارے محدثین پوری تشریح کے ساتھ ہر ایک کی زندگی کو کھنگالتے ہیں اور ہر ایک پر حکم لگاتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ہمارے مذہب کی خصوصیت ہے۔ یہ تو مذہبی کتاب ہماری جو بغیر کسی شک و شبہ کے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر ہماری تاریخی چیزوں کو بھی آپ اٹھا لیں جس پر سب لوگ متفق ہوتے ہیں، مذہبی کتابوں پر دوسرے مذہب والے انکار کر سکتے ہیں، لیکن تاریخی چیز جو ہوتی ہے وہ ہر ایک جانتے ہیں اور ہر ایک اس کو مانتے ہیں، اگر اس کو بھی آپ اٹھا لیں تو وہ بھی آپ کو سند کے ساتھ ملے گی، بغیر سند کی باتیں نہیں ملے گی۔ یہ صرف اور صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ادھر ادھر کہیں بھی جھانکنے اور تاکنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اور جو مذہب دیا ہے وہ بالکل صحیح اور بالکل بغیر آنکھ، یعنی بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ پہلی نصیحت ہے کہ اپنے بیٹے کو حضرت لقمان جو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کے راستے پہ مت چلنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلنا۔ دوسری نصیحت حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے سے رہنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین کا جو احسان ہم پر ہے، والدین کا جو ہم پر کرم ہے، انہوں نے جو ہمارے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں، وہ دنیا میں کوئی اور وہ مشقت نہیں اٹھا سکتا ہے۔ والدین کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شفقت اور محبت رکھی ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، دن رات ہمارے لیے بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ہماری کامیابی کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ بچپن سے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہمارے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں وہ، اور بہت کچھ سہتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اس لیے کبھی ان کی احسان فراموشی نہیں کی جا سکتی۔ چونکہ آپ طالبات ہیں تو آپ ہمیشہ اپنے والدین کے پاس نہیں رہیں گی، آپ کو والدین کے پاس سے کہیں اور دوسرے والدین کے پاس جانا ہے، یعنی اپنے سسرال جانا ہے، وہاں آپ کو مشقتیں اٹھانی پڑے گی۔ انہی مشقتوں کے عوض میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مردوں کی طرح آپ کو میدان جہاد میں نہیں جانا ہے، مردوں کی طرح آپ کو کمانے کے لیے مشقتیں نہیں اٹھانی ہیں، دھوپ میں اور برسات میں آپ کو نہیں جانا ہے، آپ کو گھر کے اندر رہ کر ہی مشقت اٹھانا ہے۔ ان کی باتوں کو برداشت کرنا ہوگا، ان کی باتوں کو سننا ہوگا۔ گھر کو بنائے رکھنے کے لیے، گھر کو لے کر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ برداشت کریں، کچھ وہ برداشت کریں۔ اگر ہر ایک اپنے اصول پر آ جائے کہ نہیں ہمارے جو اصول ہیں ہم اسی پر چلیں گے، تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آج ایسے بھی مادیت پرستی کا دور، مادیت پرستی کا ایسا بھوت چڑھا ہوا ہے کہ ہر ایک انسان کو پیسے کی پڑی ہے۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں 2 روپیہ کہاں سے کما لوں، میرے پاس 2 روپیہ کہاں سے آ جائے۔ ہر چیز کے پیچھے انسان پیسہ تلاش کرتا ہے، جبکہ نظام صرف پیسے سے نہیں چلتا ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں مل کر پیسے چلانے لگے تو گھر کون چلائے گا؟ بچوں کی پرورش کون کرے؟ بچوں کی دیکھ بھال کون کرے؟ ان کی تربیت کون کرے گی؟ یہ گھر کی عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، بیٹیوں اور بہو کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے، وہ بچوں کی پرورش کرے۔ اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ مرد کے لیے بھی جنت ہے، عورت کے لیے بھی جنت ہے، جنت دونوں کے لیے ہے، لیکن عمل دونوں کا الگ الگ ہے، کام الگ الگ ہے، ذمہ داری الگ ہے۔ جو عبادات ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ مرد کی الگ ذمہ داری ہے۔ نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد کے کندھے پر ہے، عورتوں کے کندھے پر نہیں ہے۔ یہ مغربیت کی اور اہل مغرب کی چال ہے، سازش ہے کہ مرد اپنے کندھوں سے ذمہ داری اٹھا کر عورتوں کے کندھوں پر ڈال دینا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عورت کیوں گھر بیٹھ کر کھائے گی، اسے بھی بازار میں اور مارکیٹوں میں لاؤ اور اسے بھی استعمال کرو اور اس کے کندھوں پر بھی ذمہ داریاں دو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو ذمہ داریاں چنی ہیں اس کو انہوں نے نہیں تقسیم کیا ہے، ان کے اوپر اس ذمہ داریوں کو باقی رکھا ہے۔ بچوں کی تربیت، بچوں کی ولادت، بچوں کو اس کی پرورش کرنا، یہ سارے کام عورتوں کے ذمہ ہے ہی، اس کے علاوہ مزید ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہے اہل مغرب کی طرف سے۔ یہ ان کی سازش، اس میں انہوں نے تخفیف نہیں کی ہے، لیکن مزید عورتوں جو کمزور ہے، جو ضعیف ہے، ان کے اوپر مزید ذمہ داریاں، یہ ان کی سازش ہے، اس چال ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی ہے، یہ مردوں کا کام ہے، وہ لے کر آئے اور ہم گھر کا نظام سنبھالیں گے، ہم گھر میں رہیں گے۔ تیسری جو نصیحت کی ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، وہ نماز کے قیام پر، کہ نماز کی پابندی کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور بھی بہت سے مقامات پہ، تقریباً 80 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے اور نماز کا حکم دیا ہے۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اٹھا کر دیکھیے، صحابہ کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیے کہ ایک بھی صحابی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو نماز نہ پڑھتے ہوں۔ ایسے بہت سے صحابی مل جائیں گے جن کی زندگی میں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوا، وہ زکوٰۃ نہیں دیے، فرض نہیں ہوا، نہیں دیے،
روزے میں بھی ہے تخفیف، لیکن نماز میں کوئی تخفیف نہیں ہے، نہ مریض کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، نہ اس میں مسافر کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، ہر ایک پر فرض رکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین ہوا کرتے تھے، منافقین جو نہ مومن ہوا کرتے تھے نہ کافر ہوا کرتے تھے، مومنوں کے درمیان آتے تھے تو مومن جیسا روپ اور وہ مومن جیسا لباس پہنے ہوا کرتے تھے، جب کافروں میں جاتے تھے تو وہ کافر کے ساتھ کہتے تھے ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، اور جب ایمان والوں کے ساتھ آتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ ایمان والے ہیں۔ تو ایسے منافقین لوگ ہوتے ہیں جو کافروں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ کافر تو دکھتے ہیں کہ وہ دشمن ہیں، یہ لوگ دکھتے نہیں کہ دشمن ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ بھی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، خوف سے ہی صحیح لیکن وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو اس لیے لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے کہ نماز کی پابندی کرنا۔ اور چوتھی جو نصیحت ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ امر بالمعروف کرتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا۔ امر بالمعروف یعنی جتنی بھی نیکی کے کام ہیں، نیکی کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کے کرنے کا حکم کرتے رہنا، اپنے اہل خانہ کو نیکیوں کا حکم کرتے رہنا، اپنے جاننے والے پہچاننے والے جو بھی ایمان والے ہیں تمام لوگوں کو اور جو بھی دیگر لوگ ہیں ان تمام کو بھلائی کا حکم کرتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا۔ آج علماء کرام یہی کام کرتے ہیں، جلسوں کے ذریعے، مدرسے کے ذریعے، مکاتب کے ذریعے، مسجد کے منبر کے ذریعے سے یہی کام کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اگر علماء نہ ہوتے اس دنیا میں، اگر علماء نہ ہوتے تو آج جو بھی کوئی انسان آپ کو دکھ رہا ہے یہ انسان کی شکل تو ہوتی لیکن کوئی انسان نہ ہوتا، سارے کے سارے جانور ہوتے۔ اگر دنیا میں علماء نہ ہوتے تو ایک بھی انسان نہ ہوتا، سب کے سب جانور ہوتے۔ یعنی بس کھانے پینے اور آرام کی فکر ہوتی، کوئی مشقت اٹھانے کے لیے نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی عبادت میں جو مشقتیں ہوتی کوئی نہیں اٹھاتا۔ انسان میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ وہی فرق ہے بس کہ انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، جانوروں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جانور کا کام بس صبح اٹھے، جا کر چارہ کھا لیے، پانی پی لیے، آرام کر لیے، پھر وہ دوپہر میں چرنے کے لیے نکل گئے، کھائے پیے، مست آئے، سوئے، پھر کل وہی کام اس کا رہتا ہے۔ یعنی ہر دن آنا کھانا سونا، کھانا پینا سونا، جانوروں کا یہی کام ہوتا ہے۔ اور کوئی کام ہوتا ہے اس کا؟ کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ با مقصد ہوتی ہے۔ انسان جو زندگی گزارتا ہے اپنی زندگی کے پیچھے مقصد کو لے کر چلتا ہے۔ یہ انسان میں اور جانور میں فرق ہے۔ جو دنیا میں رہ کر صرف کھانا پینے کی فکر کر رہے ہیں، جو اپنی ضرورتوں کو مقصد بنا رکھا ہے، یہ لوگ بھی اسی کی طرح ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر دیکھیے آپ، مقصد کیا بنا لیا ہے لوگوں نے؟ دنیا والوں کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ انہوں کا مقصد ہے گھر ہو جائے اچھا، ایک گاڑی ہو جائے، ایک لائف اسٹائل زندگی ہو جائے، یہ مقصد بنا رکھا ہے ان لوگوں نے۔ یہ مقصد نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے۔ ضرورت انسان جیسے تیسے پوری کر لے، مقصد نہ چھوٹے ہاتھ سے۔ مقصد جس طرح آپ یہاں آئے ہیں، ابھی ایک مقصد کو لے کر آئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تعلیم۔ مقصد کیا ہے؟ تربیت۔ تو اب تعلیم اور تربیت کے علاوہ دیگر کاموں میں آپ لگ جائیں، صفائی ستھرائی میں لگ جائیں اور دیگر کاموں میں پورا وقت نکال دیں تو مقصد میں نہیں لگے آپ، مقصد چھوٹ گئے۔ تو اسی طریقے سے زندگی دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر اس کی رضا حاصل نہیں ہے تو مقصد فوت ہے۔ یہ ضروریات کے پیچھے اس کو ضروریات کو مقصد نہیں بنانا ہے، یہ ضروریات ہے تو ضروریات کو مقصد بنا لیا ہے۔ اور جو خواہشات ہے، خواہشات کو ضرورت بنا لیا ہے۔ موبائل کا استعمال، اس پر وقت ضائع کرنا، یہ سب کو سمجھتے ہیں ضرورت ہے۔ جس کے پاس موبائل نہیں وہ بولتے یعنی اس کی زندگی بیکار ہے۔ وہ خواہشات ہے، خواہشات کے پیچھے تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ خیر وقت بہت قلیل ہے، اس وجہ زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ وہ حدیث شریف جو پڑھی ہے اس کا مطلب سمجھ لیجئے اور بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے کوئی بہترین طریقہ اختیار کیا اور اس پر چلا تو اس کا اجر اسے ملے گا ہی، اور اس کے ساتھ جو اس پر عمل کرے گا، جو کوئی دوسرا عمل کرے گا، اس کا اجر بھی اس کو دیا جائے گا، اس کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ۔ کوئی آدمی کوئی اچھا طریقہ چھوڑ کر گیا، کوئی اچھا نظام چھوڑ کر گیا، کوئی مدرسہ قائم کر کے گیا،
کوئی بچی اپنے پیچھے اپنی ایسی اولاد چھوڑ کر گئی جو نیک کام کر رہا ہو، جو کوئی کتاب لکھ رہا ہو، کسی مدرسے میں تعلیم دے رہا ہو، لوگوں کو ہدایت کے راستے بتا رہا ہو، تو ایسا بچہ بھی اسی میں آتا ہے کہ اس نے ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اس کا تو اس کو اجر ملے گا ہی، اس کا بچہ جتنا بھی نیکی کا کام کرے گا، نمازیں پڑھائے گا، لوگوں کو تقریر کر کے سیدھا راستہ دکھائے گا، اس تمام کا ثواب جو ہے اس کی والدہ کو بھی پہنچے گا۔ اس لیے آپ جس کام میں لگی ہیں، جس تعلیم میں اور جس نظام میں لگی ہیں، یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی عظیم کام ہے۔ عظیم کام جو ہوتا ہے نا، تو ذمہ داری بھی عظیم ہوتی ہے۔ کھلونا بنانا ہو تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، خراب ہو گیا پھینک دو۔ گھر بنانا ہو تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس کا نیو بگڑ گیا، اس کا فاؤنڈیشن خراب ہو گیا تو پورا گھر خراب ہو جائے گا۔ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، پورا گھر خراب ہو گیا، دیوار ٹیڑھی ہو گئی، چھت سے پانی ٹپکنے لگ گیا، ذمہ داری بڑھ گئی تھی، اپنی ذمہ داری پہ خیال نہیں کیا تو پورا گھر بگڑ گیا۔ اگر کسی کو بڑی کمپنی بنانی ہو، بہت بڑی بلڈنگ بنانی ہو، اگر اس نے ذمہ داری نہیں نبھائی تو پورا نظام بگڑ جائے گا۔ ایسے ہی جب آپ کے اوپر آپ کا مقام عظیم ہے، آپ کا کام عظیم ہے، تو ذمہ داری بھی عظیم ہوگی، اس لیے اس کو نبھانا بھی ضروری ہوگا۔ آپ گاؤں والوں کے لیے، بستی والوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے نمونہ بن گئے ہیں۔ آپ کی جو زندگی ہوگی وہ دوسروں کے لیے مثال بنے گی۔ آپ اگر کوئی حرکت کریں گے جو نازیبا ہو تو لوگ پھر مثال دیں گے، اگر اچھا کام کریں گے تو اس کی بھی لوگ مثال دیں گے۔ تو اس لیے آپ کے تمام حرکات و سکنات، رہنے سہنے کا طریقہ، رہنے سہنے کا ڈھنگ، یہ تمام اسلامی ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم کر کے، پتہ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ اگر کوئی گاؤں کی عام لڑکیاں اگر کوئی کچھ غلطی کرتی ہیں تو کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی لوگ اس کی مثال نہیں دیں گے، کوئی نہیں کہیں گے کہ فلانی ایسے ویسے۔ لیکن اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کی پھر مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھو فلاں نے مدرسے میں پڑھا اور پھر ایسی غلطی کی۔ تو اس لیے ہماری زندگی جو ہو بالکل پاکیزہ ہو، اسلام کے مطابق ہو، چونکہ ہماری نسبت ایک علم سے جڑ چکا ہے۔ ہم اہل علم میں ہیں، ہم عام لوگوں میں نہیں ہیں، ہم خاص لوگوں میں ہو چکے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب تمام لوگوں کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائیں، برکت عطا فرمائیں، اور جتنے بھی لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں، آپ کے جو اساتذہ ہیں، ان تمام کو صحت تندرستی دے، لمبی عمر دے، ان کے کام کو قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ ابھی استاد میزبان محترم نے بہت ہی مختصر وقت میں بہت قیمتی نصیحتوں کی طرف ہم سب کو آگاہ کیا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ ہم آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کہی ہوئی بات پر ہمیں مرتے دم تک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اپنی زندگی کو با مقصد بنائیے، آپ باعمل بنیے، با کردار بنیے، آپ کی مثالیں دی جانے لگے اور آپ کی لوگ نقالی کریں، ایک ایک چیز کو لوگ ایک چیز کا عکس اپنی زندگی میں ڈالیں۔ جب آپ اس کا تہیہ کر لیں گی تو انشاءاللہ آپ کے اندر سے کرن پھوٹے گی، پھر آپ کے اچھے اثرات دوسروں پر بھی مرتب ہوں گے انشاءاللہ۔ کردار سے بنائیے معیار زندگی، کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ شکرا جزیلا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب نوازے اور بہترین ایام سے گزارے۔